اختلاف غلط ہے. ہم کہہ رہے ہیں اختلاف کے بعد جو طریقہ ہے وہ غلط ہے. یہ طریقہ نہیں ہوتا اختلاف کا، ورنہ صحابہ میں اختلاف اس سے بڑے ملیں گے. ہاں، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی نماز میں 4 رکعت میں سننا کان کھول کے، فضائل اعمال میں لکھا ہے، میں نہیں بولتا. 4 رکعت میں 200 مسئلے اختلاف والے ملیں گے تمہارے کو. تم تو خالی رفع دین جانتے ہو، آمین بالجہر جانتے ہو. 200 مسئلے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، اور امام شافعی کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا حرام ہے، نہیں پڑھ سکتے آپ. معاف کرنا، امام حنیفہ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، امام شافعی کہتے ہیں پڑھنا پڑے گی. امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ پڑھنا ہی پڑے گی. اسی لیے کسی شافعی مسجد میں تم نماز پڑھو گے نا تو ولضالین آمین کے بعد تھوڑی دیر رکتے ہیں اور پھر سورت پڑھتے ہیں. کیوں؟ اتنی دیر میں مصلی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ہاں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کو توڑنے والی چیزیں 8 ہیں. وضو کو توڑنے والی چیزیں 8 ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں، قرآن سے ثابت کیا انہوں نے، اولا مستم النساء، اولا مستم النساء، اسے ثابت کیا انہوں نے. تو ایسا اختلاف تم کو ائمہ میں ملے گا، لیکن آج تک تم نے کبھی اماموں کو لڑتے دیکھا؟ ارے بولو، کبھی مسجد سے نکالتے دیکھا؟ ارے بولو. یہ سنت صرف انہوں نے زندہ کری. ہاں، کوئی اختلاف نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر نماز پڑھی اور نماز میں رفع دین نہیں کیا. مریدوں نے کہا حضرت آپ تو رفع دین کے قائل ہیں. اور ابھی جو شیخ یونس جونپوری جو مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث ہے نا، ان کا جملہ میں نے اپنے کانوں سے آڈیو میں سنا. اتنا بڑا محدث آدمی کہہ رہا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رفع یدین کرنے کے جواز کے جو دلائل ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے نہ کرنے کے دلائل سے مضبوط ہے، مگر میں حنفی اس لیے میں نہیں کروں گا. باقی دلائل ان کے مضبوط ہیں. ایسا مضبوط آدمی جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ پہنچا تو رفع دین نہیں کیا. مریدوں نے پوچھا کہ آپ نے رفع دین نہیں کیا؟ تو امام شافعی نے قبر والے کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے اس کے اکرام میں رفع دین چھوڑ دیا. ہاں، اختلاف کی جگہ پر دوستو حدود اختلاف کتاب مولانا زکریا صاحب کی پڑھو. حدود اختلاف ملتی بھی نہیں اب مارکیٹ میں، غائب ہو گئی جب سے اختلاف ہوا. ہاں، وہ ٹونڈا نہیں ملتی ہو، وہ پڑھو اختلاف کی حدیں کیا ہوتی ہیں. میں ایک مرتبہ مشورے میں بیٹھا تھا تو ایک اللہ والے یوں کہہ رہے تھے دیکھو اختلاف میں پڑھ کر اللہ کے سامنے مجرم بن کر حاضر مت ہو، بلکہ مظلوم بن کر حاضر ہو. کئی زبان سے ایسے جملے مت نکالو کہ تم مجرم بن جاؤ. ہاں، اس لیے ہم کہتے ہیں اختلاف کرو لیکن حدود میں رہ کر کرو. کل کو واپس آنا پڑے تو دروازے کھلے رہے. اتنے آگے مت بڑھ جاؤ کہ ریورس بند ہو جاوے. سمجھ رہے میری بات؟ اتنے آگے چلے گئے کہ اب واپسی کے راستے نظر نہیں آ رہے. ہاں، واپسی کے راستے نظر نہیں آ رہے. ابھی میرے پاس ایک آڈیو آئی، کسی نے محمد لاٹ صاحب سے کہا آپ نظام الدین واپس چلے جاؤ، تو کہہ رہے واپس چلے جاؤ واپس چلے جاؤ، سر پھڑوانے جاوے، جان کا خطرہ ہے ہمارا. تو حضرت مولانا صاحب نے کہا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 1947 میں یوں ہی کہا تھا کہ جب دیش بٹا تھا، کہا آپ پاکستان چلے جاؤ، نظام الدین میں آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جان سے زیادہ مرکز بچانا فرض ہے. کیا بچانا فرض ہے؟ اور اب کیا کہہ رہے لوگ؟ جان بچانا فرض ہے. تو پوچھو جان بچانا فرض ہے مرکز بچانا فرض ہے؟ اس کے لیے میرے دوستوں میں یہ ساری باتیں اس لیے نہیں کر رہا
بلکہ میں تو آپ لوگوں کو صرف اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا روزانہ 2 رکعت پڑھ کر شکریہ ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت صحیح جگہ پر اور بہت صحیح امیر کی عمارت میں کام کرنے کی اللہ نے توفیق۔ سچی کہتا ہوں، ایسا آدمی زندگی میں میں نے کبھی نہیں دیکھا، بلکہ دنیا نے نہیں دیکھا۔ ہمارے ممبئی کے ایک ذمہ دار کہہ رہے تھے میں 15 دن کینیڈا ساتھ میرا حضرت کے علاج کے لیے، 15 دن 24 گھنٹے میں نے حضرت کے دیکھے، حضرت صرف نماز کے ٹائم پہ نماز، ورنہ منتخب حیات الصحابہ، منتخب حیات الصحابہ، بس اس کے علاوہ کوئی عمل ہی نہیں ان کے پاس۔ نہ کسی کی غیبت سنتے ہیں، نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں۔ سچی کہتا ہوں، نہ کسی کی غیبت کرو، نہ کسی کی غیبت سنو۔ اس کے لیے اللہ کے واسطے دوستو اس کام کی قدر کرو، اپنے امیر کی قدر کرو، اپنے مرکز کی قدر کرو، جتنا کہا جا رہا اتنا کرو، جیسا کہا جا رہا ویسا کرو۔ یہ سیرت سے ملے گا آپ کو۔ حضرت حذیفہ کو کہا جاؤ کافروں کے اندر جاسوسی کر کے آؤ، وہ گئے اور دیکھا ابو سفیان تاپ رہا ہے، نکالا تیر اور بٹھایا، اچانک آواز آئی یا دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ حرکت مت کرنا، واپس رکھ دیا۔ لوگوں کو شک ہو گیا کہ ہمارے اندر کوئی جاسوس ہے، سب اپنا اپنا ہاتھ پکڑ لو۔ انہوں نے بازو والے کا ہاتھ پکڑ لے، تو کون؟ ارے بولے میرے کو نہیں پہچان رہا، ان کو کوئی پوچھے اس سے پہلے دوسرے کو پوچھے۔ اور پھر واپس آئے تو راستے میں فرشتے ملے، کہا تمہارے سردار کو کہنا دشمنوں کا انتظام ہو گیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ کام کا اصول ہے، جتنا کہوے اتنا کرو، جیسا کہوے ہاں۔ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے مولانا احمد لاٹ صاحب۔ ایک مرتبہ مولانا احمد لاٹ صاحب کو یوں کہا جاؤ اوپر دیکھ کر آؤ مولانا عمر صاحب کیا کر رہے ہیں۔ خود مولانا احمد لاٹ صاحب نے قصہ سنایا۔ تو مولانا احمد لاٹ صاحب اوپر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھلا تھا۔ مولانا عمر صاحب نے کہا اندر آ جاؤ۔ کون؟ مولانا کہتے میں دروازہ کھل کے اندر گیا تو میں نے دیکھا مولانا عمر صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب میں نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا کہ حضرت نے دیکھنے بھیجا ہے، کچھ کام تو ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو کہا میں نے ایک دم سے مولانا عمر صاحب سے کہا حضرت بلا رہے ہیں، حضرت جی بلا رہے ہیں۔ مولانا عمر صاحب نے اپنا قرآن بند کیا اور مولانا احمد لاٹ صاحب کا ہاتھ پکڑ کے نیچے آ گئے اور نیچے کمرے میں گئے۔ جب کمرے میں گئے اور مولانا انعام صاحب سے کہا حضرت فرمائیے کچھ کام تھا آپ نے بلایا؟ کہا میں نے تو نہیں بلایا۔ کہا آپ نے نہیں بلایا؟ ہاں میں نے تو نہیں بلایا۔ کون آیا تھا آپ کے پاس؟ تو کہا وہ احمد لاٹ تھے، وہ کہہ رہے آپ نے بلایا۔ کہا اچھا احمد لاٹ بلایا آپ کو، ایک کام کرو آپ جاؤ احمد لاٹ کو اندر بھیجو۔ جب وہ ایک دم کم عمر تھی مولانا کی، 1965 کی بات، فارغ ہو کر آئے تھے 1962 میں، تو مولانا احمد لاٹ صاحب کو اندر بلایا اور حضرت نے اپنے سامنے بٹھا کر کہا مولوی صاحب تبلیغ کا اصول یاد رکھو، جتنا کہے اتنا کرو، جیسا کہے ویسا کرو۔ تم کو کہا دیکھ کر آؤ تو دیکھ کے آنے کا، بلانے کس نے بولا؟ بلانا ہوتا پھر میں بھیجتا۔ اپنے دماغ کے گھوڑے مت دوڑاؤ۔ سنو اس وقت نظام الدین سے جو بات کہی جا رہی وہ کرو تو تمہاری ترقی ہے، اس سے ہٹ کر ترقی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے ہٹ کر ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں لوگ تم کو گمراہ کریں گے، یہ نہج نہیں ہے، وہ نہج نہیں ہے۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ان کو سناؤ، جو تم کو کہوے نا نہج نہیں ہے، اس کو میاں جی محراب صاحب کا جملہ سناؤ۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بنگلے والی مسجد کے ممبر سے جس زمانے میں جو بات کہی جائے وہ اس زمانے کا نہج ہوگا۔ بات ختم ہو گئی۔ کیا کہا؟ بنگلے والی مسجد کی مرکز سے جس زمانے میں جو اصول بتایا جاوے وہ اس زمانے کا نہج ہوگا۔ اس زمانے کا نہج یہ ہے، نہیں سمجھا کہ مسجد کی آبادی اور ایک دن فضائل اور ایک دن منتخب کی تعلیم، گھروں کے اندر قرآن کے حلقے، اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب عہد کرو انشاءاللہ کریں گے، کریں گے سب۔
اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں ایک صاحب نے مجھے کہہ رہے تھے وہ ایک ہی کتاب تھی اچھی خاصی، یہ دوسری کتاب شروع کر دی، کتنا انتشار ہے نا دنیا میں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو کس نے کہا ایک تھی؟ کہ ایک ہی تو تھی. میں نے کہا ایک تھوڑی تھی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 5 کتاب تھی. کہ ہاں 5 تھی؟ میں کہا ہاں 5 تھی. کون سی؟ میں کہا سن، ایک حکایت صحابہ تھی، ایک فضائل نماز تھی، ایک فضائل تبلیغ تھی، ایک فضائل ذکر تھا، اور ایک فضائل قرآن تھا. کتنی کتاب ہوئی؟ 5 تھی نا. اس کے بعد فضائل صدقات کب لکھی گئی؟ میں دلیل دوں. فضائل صدقات کا آخری صفحہ جہاں فضائل صدقات ختم ہوتی ہے نا، اس پہ لکھا ہے الحمدللہ یہ کتاب سن 1949 میں پوری ہوئی. 1949 میں فضائل صدقات اور فضائل حج لکھی گئی. اب مولانا الیاس صاحب کا انتقال تو 44 میں ہو گیا تھا. 44 میں ہو گیا تھا نا. کتاب کب لکھی؟ 5 سال کے. تو فضائل صدقات کو تعلیم میں کس نے شامل کیا؟